اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، فرض کر دیا گیا ہے تم پہ قتل کا بدلہ، آزاد مرد کے بدلے، غلام کے بدلے، اور عورت کے بدلے۔ پس جو کوئی معاف کیا گیا اپنے بھائی کی طرف سے، اس پہ اتباع ہے اس پہ کہ وہ اب دستور کے مطابق کچھ اسے ادا کرے اور احسان کے ساتھ اسے ادا کرے۔ یہ رعایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رحمت۔ پس جو کوئی حد سے نکلا اس کے بعد، پس واسطے اس کے عذاب علیم ہے۔ ابھی ہم نے تلاوت کی اور ترجمہ کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 کا۔ اب جو ہم نے بات شروع کی ہے بالخصوص رکوع نمبر 20 سے سورہ بقرہ کے، جس کے اندر روح سخن چلا گیا ہے براہ راست حاضر مسلمان امت یا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس کی ابتدا ایسے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا توحید کے ساتھ تعلق انتہائی گہرا ہو۔ کسی بھی درجے کے اندر ہم کسی بھی طرح سے توحید کے اندر کوئی چیز ملا نہیں سکتے۔ انسان کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہیں۔ جو ہم بات کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے ماضی کے اندر جتنا شرک ہوا ہے ایاک نستعین کے چکر میں، اتنا شرک عموماً کسی چیز میں نہیں ہوا ہے، کیونکہ جب انسان میں مصیبت پڑتی ہے وہ چلا جاتا ہے اپنے کسی بڑے سرکاری افسر کی طرف، یا کسی اپنے لیڈر کی طرف، یا کسی سیاستدان کی طرف، یا کسی مالدار شخص کی طرف کہ مجھے اس مصیبت سے نکالنا ہے۔ ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف دار و مدار ہمارا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی مصیبت سے نکالنے والے ہیں۔ اگر وہ چاہیں گے تو ہم نکل جائیں گے، اگر وہ نہیں چاہیں گے تو ہم نہیں نکل سکتے، لیکن کوشش انسان کو کرنی چاہیے، لیکن اس کا ایمان صرف اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے۔ یہ تو تھی توحید کی تعلیم۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے مسلمانوں کو کہ تم لوگ ظاہری جو تمہاری رسمی عبادات چل رہی ہیں، تم لوگ اس کے اندر پھنستے جا رہے ہو، پھنس نہ جانا جس طرح کہ بنو اسرائیل پھنس گئے ہوئے تھے۔ بنو اسرائیل کے اندر کیا تھا، ان کے پاس بھی زکوٰۃ تھی، ان کے پاس بھی روزے تھے، وہ بھی نماز ادا کرتے تھے، لیکن جو روح ہوتی ہے نماز کی اور جو زکوٰۃ کی روح ہوتی ہے اور جو روزوں کی روح ہوتی ہے وہ مر گئی تھی ان کے اندر۔ رسمی طور پہ سارے کام کر رہے تھے کہ جیسے ایک مذہبی شخص ہے اس کا حلیہ تو وہی ہے جیسے ایک مذہبی شخص کا ہونا چاہیے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کا مال کھا رہا ہے۔ تو اگر انسان کی روح مر جائے تو اس کی جو ظاہری چیزیں ہیں وہ ایک طرح کی بے معنی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک حق انسان کا یہ ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ وہ کسی بھی طرح سے توحید پہ کمپرومائز نہ کرے، کسی بھی طرح کی وسالت توحید کے اندر نہیں ہو سکتی۔ دوسرا جو ہم نے ابھی جامع کل نیکی کا جو ہم نے بات کی گزشتہ سیشن کے اندر، جسے ہم لوگ کل نیکی کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کل اچھائی کیا ہے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ انسان کس طرح سے دوسرے انسانوں کے کام آ رہا ہے، کتنا وہ حقوق ادا کر رہا ہے اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اس کے محلے میں جو یتیم ہیں، اس کے محلے کے اندر جو سوال کرنے والے ہیں اور جو مسافر آتے ہیں، کہ اس کا کیسا تعلق ہے اور وہ کتنا مال دینا چاہ رہا ہے اپنے لوگوں کو، اپنے انسانوں کو، اور کیا وہ ان کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، اور کس حد تک وہ مدد کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اگر اس انسان نے کوئی وعدہ کر لیا کسی کے ساتھ، اگر کوئی دودھ بیچنے والا ہے، اس نے دودھ بیچنا ہے تو اس نے اپنے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں دودھ میں ملاوٹ نہیں کروں گا۔ کوئی دوائی بیچ رہا ہے تو اس نے وعدہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں دوائی میں ملاوٹ نہیں کروں گا۔ کوئی گوشت بیچنے والا یا رکشہ چلانے والا یا گاڑی چلانے والا یا کسی بھی آفس میں جانے والا، وہ سب ایک عہد کے اندر بندھے ہوئے ہیں، ان سب نے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ وہ کسی اپنے عہد کے خلاف نہیں جائیں گے۔ آپ اسٹوڈنٹ لوگ ہو، آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ چیٹنگ نہیں کرو گے، آپ فل محنت کرو گے۔ تو یہ ہر ایک کا اللہ تعالیٰ سے اپنی ایک وساطت کے اندر وعدے چل رہے ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو اپنے وعدوں پہ قائم رہتا ہے، اور جب اس پہ تکلیف آتی ہے تو وہ ہر حال کے اندر صبر میں رہتا ہے۔ جنگ کے حالات ہو گئے، معاشی تنگی ہو گئی یا کسی قسم کی تکلیف آئی تو وہ صبر اللہ تعالیٰ کے آگے صبر کرتا ہے، صبر میں رہتا ہے اور استقامت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔
تو اب ہم نے بات کی رکوع نمبر 20 سے لے کے اب تک 2 باتیں سمجھنی کی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ایک اچھے انسان کی اللہ تعالیٰ کا جو صحیح مسلمان ہے. دوسرا یہ کہ مسلمان وہی مسلمان ہوگا یا اچھا مسلمان وہی اچھا انسان ہوگا جو کہ انسانوں کا بھی خیال کر رہا ہے, لوگوں کا خیال کرنا, اپنے والدین کے حقوق پورا کرنا, بھائی بہنوں کی مدد کرنا, رشتہ داروں کی مدد کرنا, یتیموں کی مدد کرنا, سوال جو سائلین ہیں ان کا جواب دینا, اور اپنے جو وعدہ کر لیا کسی بھی صورت کے اندر. اگر آپ ملٹری اکیڈمی میں گئے تو آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اپنے اختیارات کا تجاوز نہیں کروں گا, ملک کی خدمت کروں گا. اگر آپ پولیس اکیڈمی میں گئے ہوئے ہیں, ججز اکیڈمی میں گئے ہوئے ہیں, تو آپ سب ایک وعدے کے تحت چل رہے ہیں, کوئی اپنی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہیں, وہی نیک لوگ ہیں. یہ 2 باتیں ہم کو سمجھ آ گئی, انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا حق ہے اور انسان کا انسانوں پہ کیا حق ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اب بات آ رہی ہے قانون کی. جن کو یہ 2 چیزیں سمجھ آ گئیں ان کے لیے آسان ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھنا. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, کتب علیکم القصاص فی القتلی, فرض کر دیا گیا تم پہ قتل کا بدلہ. اب کتبہ کا مطلب جہاں جہاں پہ آیا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ شریعت کے احکام بتا رہے ہوتے ہیں. آگے آئے گا کتب علیکم اذا حضر, کتب علیکم الصیام, کہ جہاں جہاں جو چیز فرض ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ ریفر کرتے ہیں کہ کتبہ سے, کہ تم پہ فرض کر دیے گیا, تم پہ واجب ہو گئے. جیسے کتاب کا جو تعریف عام طور پہ آتی ہے قرآن شریف میں عمومی لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ احکام ہے. جیسے ہیں کتابم موقوتا, فرض نماز کے بارے میں کہا گیا ہے. کتاب اجلا, کہ جب آپ کی عدت پوری نہیں ہوئی کسی عورت کی تو کسی دوسری نکاح میں نہیں جا سکتی. کتاب وہاں پہ مطلب ہے احکام اللہ تعالیٰ کے, کہ اللہ تعالیٰ کے احکام یہ ہیں کہ جب آپ کی عدت پوری نہیں ہوئی تب کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتے. تو جہاں جہاں کتبہ یا کتاب کا مطلب آتا ہے اس کا مطلب عام طور پہ اللہ تعالیٰ کے احکام چل رہے ہیں. علیکم القصاص, قتل کا بدلہ قتل کا. اب قصاص کے اندر اس کی مختلف تعریفیں ہوئی ہیں, مختلف تراجم ہوئے ہیں. مولانا شیخ الہند صاحب اور مولانا عثمانی صاحب نے اس کو کہا ہے کہ مساوات کے درجے میں لیا ہے, لیکن اس کا جو عام طور پہ جو میجورٹی علماء اور جو مفسرین ہیں انہوں نے بات کی ہے کہ کسی کے نقش پا کی پیروی کرنا, کہ جو کسی نے کام کیا آپ اسی کو فالو کریں. قرآن شریف کے اندر بھی آیا ہے سورہ کہف کے اندر, فرتدا علی آثارہما قصصا, کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ جا رہے تھے, ان کے پاس ایک مچھلی تھی اور ٹارگیٹ یہ تھا کہ وہ جب جہاں پہ مچھلی زندہ ہوگی وہیں پہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں گے. تو ان کا خادم بھول گیا, اور جب وہ آگے چلے تو انہوں نے بتایا کہ مجھے بھوک لگی ہے, کھانا کدھر, تو بتایا کہ مچھلی تو چلی گئی ہوئی ہے دریا کے اندر. تو انہوں نے کہا وہی تو جگہ تھی جہاں پہ ہم کو حضرت خضر علیہ السلام نے ملنا تھا. قصصا کا مطلب یہ کہ پھر انہوں نے اپنے پیروں جو ان کے قدم سے اسی کی پیچھے فالو کیا اور پھر اس جگہ کو پا لیا. آگے ایک اور جگہ پہ آتا ہے سورہ قصص کے اندر قصی, کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پنگوڑے کے اندر دریا میں جا رہے تھے تو ان کی جو بہن تھیں وہ فالو کر رہی تھیں ان کو, ان کے پیچھے جائی جا رہی تھیں, اور پھر وہ ادھر چلی گئیں جو فرعون کا جہاں پہ محل تھا. تو اس کا مطلب یہ جاتا ہے کسی کے نقش پا کی پیروی کرنا. بدلہ لیا قتل کا, الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اب اس کے اندر کیا چیز ہے, اس کا ہم لوگ ایک پس منظر دیکھ لیتے ہیں. جب یہ آیات مدینے میں نازل ہو رہی تھیں تو بات کیا چل رہی تھی. یہ قانون بنو اسرائیل کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بھیجے ہوئے تھے, لیکن ہوا کیا, جب ہم کو اس چیز کا پتہ ہے کہ تورات کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کر دیں. بالخصوص جب ایک بادشاہ گزرا ہے بیبیلون کا, نبوکدنضر, جب اس نے حملہ کیا 587 قبل مسیح کے اندر اسرائیل کے اوپر, تو اس نے ہیکل کو تباہ کر دیا, 6 لاکھ یہودیوں کا قتل کر دیا, اور جو باقی لوگ تھے تقریباً 6 لاکھ ان کو لے کے آ گئے بیبیلون. بیبیلون ایک علاقہ ہے جو کہ موجودہ ترکی اور عراق کے ایریا بنتا ہے تقریباً اس کے آگے پیچھے کا. تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی. اس کے بعد کیا ہوا کہ تقریباً 100-150 سال بعد لوگوں نے اپنی یادداشت سے اور لوگوں نے اپنی مزاج کے حساب سے تورات کو دوبارہ ترتیب دیا, اور ہمیں پتہ ہے اس میں تحریم ہوئی ہوئی ہے, تبدیلی ہوئی ہوئی ہے. اب یہ جو حکم آیا ہے یہودیوں کے اندر, اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں بتاتے ہیں, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان. بس جس کسی نے معاف کیا اس کو اس کا جو ہدیہ ہے یا اس کا جو جزیہ ہے وہ بطور نعمت آخرت میں نیکی مل جائے گا. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں آیا ہوا ہے. وہی قانون مسلمانوں کو جو یہودیوں پہ لاگو تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہوا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا, آج کل کی جو تورات ہے, آج کل کی جو انجیل ہے, اس کے اندر جو معافی والی بات ہے وہ ختم کر دی. انہوں نے کہا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, جان کے بدلے جان, کان کے بدلے کان. اسے کہتے ہیں بیبلیکل لا. اس کے اندر یہ کوئی نہیں کہ جس کسی نے معاف کیا اس کو اللہ تعالیٰ جزا دیں گے. یہ بات انہوں نے ختم کر دی کیونکہ ان کا مزاج بہت سخت ہو گیا تھا.
یہ بالکل وہی بات تھی کہ ان کی دین کی روح مر گئی تھی، جو ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں بالخصوص جامع البر کے اندر کہ آپ کی دین کی روح کیا ہے. آپ کا ایمان جو ہے سب سے پہلے توحید پہ ہونا چاہیے، آپ کا رسولوں پہ ایمان ہونا چاہیے، پھر آپ جب تک لوگوں کی مدد کرو، اور اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے قائم کی، ترتیب ہوئی رکھنی چاہیے. تو یہودیوں کے ساتھ کیا، ان کی روح مر چکی ہوئی تھی، وہ بہت سخت جان ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہو گئے تھے. اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی جو ہم نے پڑھی ہے سرمن آف دا ماؤنٹ کے اندر پچھلے ہفتے، کہ تم لوگوں کے اندر روح مر گئی ہے، تم لوگ قبروں کی مانند ہو گئی ہو جن کے اوپر تو کلی لگی ہوئی لیکن اندر سے ہڈیاں گل سڑ گئی ہوئی ہیں. روح تم لوگوں کی مر گئی ہے. تم لوگ مچھر کھا جاتے ہو لیکن اونٹ کو پکڑ لیتے ہو، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے لیے بہت خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن تم بڑے بڑے گناہ کرتے ہو تو میرے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ روح مر چکی ہے تم لوگوں کی. تو انہوں نے تعلیم دی روح کو زندہ کرنے کی. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ حدید کے اندر کہ ہم نے ان کے جو دل تھے وہ نرم کر دیے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے. لیکن ہوا کیا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑا، دل ان کے نرم تھے تو وہ نکل گئے صرف معافی 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 اور معافی، ہر چیز کی معافی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مسلمان ممالک آج کل جو ان کے چیلے ہیں، انہوں نے اپنے جو قتل کی سزائیں تھیں، پھانسی کی سزائیں تھیں، وہ ختم کر دی کہ جی وہ یورپین یونین ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا، ہمیں بھیک یا ایڈ نہیں ملے گی. تو یہ سلسلہ وہاں سے چلا جا رہا ہے. ایک انتہا پہ تھے، انہوں نے سزا بالکل ہی ختم کر دی، کوئی معافی نہیں ہے. یہودیوں نے، عیسائیوں نے کہا کہ سب کچھ معافی ہے، کوئی سزا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما، یہ بیک گراؤنڈ چل رہا تھا. اس کے بعد جو مدینے کے اندر حساب کتاب تھا مشرکین کا، وہ یہ تھا، اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے. خزرج کے اگر کوئی بندہ قتل کر دے کسی اوسی کو، اور اگر اوسی کوئی قتل کر دے کسی خزرج کے بندے کو، تو اگر کسی اوسی نے مار دیا خزرج کو تو وہ 3 بندے قتل کرتے تھے خزرج والے اوس کے، کیونکہ اوس چھوٹا قبیلہ تھا. یہی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی جب انہوں نے 12 عقبہ کے بندے رکھے انصاری مدینہ کے لیے. اس کے اندر سے 9 خزرج کے لوگ تھے اور 3 اوسی لوگ تھے، اسی قیاس و دیت کے حساب سے یہ ترتیب چل رہی تھی. وہ حساب کتاب برابر نہیں کرتے تھے. ان کے نزدیک یہ تھا کہ اگر کسی عورت نے قتل کر دیا تو اس کی عورت کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے، آدھا دیت دے دو. اگر کسی بہت بڑے آدمی نے قتل کر دیا تو خیر ہے، دو اس کی خیر ہے، کسی عورت کو قتل کر دو. اگر کسی غلام نے قتل کر دیا تو اگلے قبیلے کے 10-20 مار دو. تو ان کے کوئی انصاف نہیں تھا، مساوات نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. ایک چیز اور، اب کچھ قانون ایسے ہیں جو کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ایسی ہیں جو کہ انسان پہ انفرادی طور پہ لگتی ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں حکومت کو آنا پڑتا ہے درمیان کے اندر، یا جو معاشرے کے اندر اگر قبیلے کا سسٹم ہے تو قبیلہ جرگہ فیصلہ کرے گا، اگر بادشاہت ہے تو بادشاہت فیصلہ کرے گی، اگر جمہوریت ہے مسلمان ملک میں تو وہ فیصلہ کرے گی. کیونکہ اب قتل کی مقدمے کی بات ہو رہی ہے. اگر کسی کا قتل ہو گیا تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قاتل کا سراغ لگائے، اس کے بعد وہ قاتل کو جیل میں ڈالے، اس کے بعد وہ قاتل کو دائرے کار میں لا کے انصاف مہیا کرے مقتول کو، اور پھر مقتول کی فیملی کی جان کی حفاظت کرے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر کسی معاشرے میں قتل ہو جائے تو جو مقتول کے لوگ ان ساری چیزوں کا نہیں کر سکتے، ایک سسٹم بنا ہوا ہے. تو یہ اجتماعی قوانین میں سے قوانین آ رہے ہیں. جس طرح جہاد کا قوانین ہے، آپ انفرادی طور پہ جہاد نہیں کر سکتے جب تک آپ کو حکومت نہ کہے. الحر بالحر والعبد بالعبد. اب یہ وہ ایک آیت کا حصہ ہے جس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا ترجمہ انتہائی مشکل ہے. اس میں کئی لوگوں کی کئی آ رہے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں اس کے اندر جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 4 گروپ بنے ہوئے ہیں. ایک ہیں ابوین مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا ابو اعلیٰ سید مودودی صاحب کا. ان کا جو ترجمہ ہے وہ ایک دوسرے سے ملتا ہے لیکن دوسروں کے تھوڑا الگ ہے. جیسے ہیں شیخ الہند مولانا حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، ان کا ترجمہ، اور جو ہے آپ کا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کا ترجمہ ایک طرف ہے. پھر مولانا فرحی صاحب اور مولانا اصلاحی صاحب، ان کا ترجمہ. تو اس میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں. ڈاکٹر علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین صاحب جو ان کا ترجمہ، اس میں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اختلاف بھی ایک اچھی نشانی ہوتی ہے چیزوں کو آگے لے کے جانے کے لیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آزاد مرد کے بجائے آزاد مرد کو قتل کر دیا، تو اگر اس آزاد مرد نے قتل کر دیا کسی غلام کو تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. اور اگر کسی عورت نے قتل کر دیا کسی مرد کو تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ چیزوں میں تھوڑی ایک ڈسکشن والا جگہ پیدا ہوتی ہے. ایک ترجمہ جو سمجھ آتا ہے، آج کل کے ایک عالم ہیں استاد نعمان علی صاحب، وہ امریکہ میں ہوتے ہیں. انہوں نے اس کو ایک نیا ایک اینگل دیا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ہماری بات کہ یہاں پہ رائے قائم کرنا نہیں ہے، ہم ایک بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں الحر بالحر، کہ یہ جو ہے معرفہ ہے،
یہ نکرہ نہیں ہے. اگر کسی مرد آزاد کے بدلے آزاد ہوتا تو وہ یہ بھی ہو سکتا تھا حر بحری، عبد بعبدی، انسا بانسی، لیکن یہ آ رہا ہے الحر بالحری، دا لگا ہوا ہے، لام تعریف لگا ہوا ہے ساتھ کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی خاص مرد نے قتل کیا تو وہی خاص مرد اس کا ذمہ دار ہے. یعنی کہ بات مقتول کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے قاتل کی. اگر کسی خاص غلام نے قتل کیا وہی خاص غلام اس کے قتل کا ذمہ دار ہے، چاہے اس نے کسی کو عورت کو مارا ہو، کسی انسان کو مارا ہو، کسی غلام کو مارا ہو. اگر کسی خاص عورت نے قتل کیا وہی خاص عورت اس کی ذمہ دار ہے قتل کی. اس سے بات پوری پھیل جاتی ہے کہ جو قتل کا بدلہ ہے وہی اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ان تمام مسلمانوں کی جان برابر ہے. تو مجھے یہ بات قریب ترین لگی جو مولانا مدودی صاحب اور مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے کہی تھی، اس سے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے. پھر آگے بات یہ چلتی ہے کہ اب فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، بس جو کوئی معاف کیا گیا واسطے اس کے بھائی کی طرف سے. اب آپ خوبصورتی دیکھیں یہاں پہ اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے. ایک قتل ہو چکا ہوا ہے لیکن وہ مقتول کی جو خاندان اسے کہہ رہا ہے اس کے بھائی کی طرف سے اس کو معاف کیا گیا قاتل کو. تو یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ ایمان کا تعلق خون سے زیادہ گہرا ہے. اگر ہم صحیح طرح سے ایمان کو لے کے چلے آگے، اگر ہم اسی معاشرے کے اندر ہوں جس کے جامع البر کی بات ہوتی ہے کہ سب انسان ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں، تباہ کی اس نے دستور کے مطابق اور ادا کیا اسے احسان کے ساتھ. اب ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی مقتول قصاص کا مطالبہ کرنا چاہے تو اسے حکومت نہیں روک سکتی. اگر کوئی کہتا ہے مجھے جان کے بدلے جان چاہیے تو اسے دنیا کا کوئی قانون اسلامی ملک میں نہیں کہہ سکتا کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا. دوسرا آپشن یہ نکلتا ہے کہ میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا، مجھے یہ کچھ دستور کے مطابق کچھ پیسے دے دے یا کچھ جائیداد دے دے. اس میں پھر سے حکومت کو آنا پڑتا ہے درمیان میں. اسے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو مقتول کی فیملی والے ہیں وہ کیوں قاتل کو معاف کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ مقتول کی فیملی اور قاتل آپس میں ملے ہوئے تھے، انہوں نے مل کے قتل کیا جائیداد کے لیے کسی اور وجہ سے. کیا کوئی ایسی بات تو نہیں کہ مقتول کے خاندان والوں پہ بے انتہا پریشر ہے قاتل کی طرف سے اور اسے دھمکیاں مل رہی ہیں اگر وہ نہیں چھوڑیں گے تو اسے قتل کر دیں گے. قاتل کو چھوڑنے کا فیصلہ حکومت کا ہے، قاتل کو سزا دینے کا فیصلہ مقتول کا آخری فیصلہ. اگر مقتول نے کہہ دی کہ سزا دیں تو اسے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اگر مقتول کہہ دیتا ہے کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں تو اس میں حکومت کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر یہ چھڑوا دیتا ہے تو یہ تو انسان کا ہے ہی قاتل، اسے چھڑوایا آج کے بعد کسی اور کو مار دے گا. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اس کو لے کے آتے ہیں ہم لوگ اپنے معاشرے کے اندر. کچھ سال پہلے مخصوص واقعہ ہے کہ ایک بھائیوں نے اور والد نے اپنی بہن کو قتل کر دیا اور وہ بتا دیا کہ ہم نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے، اور وہ باقاعدہ سازش کے ساتھ ہوا تھا. اس کے بعد وہ بڑے فخر کے ساتھ چلے گئی تھی حکومت قانون کے پاس کہ ہم ہی مقتولین کے جو ہے ورثہ ہیں اور ہم پہ قصاص لگتا ہے، حالانکہ وہ سازش کے تحت قتل تھا. کیسے ہو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھیڑنا چاہا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں لاہور کے اندر کچھ سال پہلے ایک انگریز نے کسی لڑکے کا قتل کر دیا. وہ خبر تقریباً 3-4 ہفتے اخباروں میں چلتی رہی، آج عدالت نے یہ فیصلہ کیا، آج عدالت نے یہ فیصلہ کیا. لیکن پھر کیا اس قتل کو تبدیل کر کے دیت کے ذریعے اس کا مسئلہ حل کیا بااثر لوگوں نے اور اس کو ملک سے باہر نکلوا دیا. اسی طرح پھر اور کیا ہوتا ہے، کچھ ہی عرصے پہلے سندھ کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ ایک بہت بڑے خاندان کے لڑکے نے کسی لڑکے کا قتل کیا اور اس کے بعد لڑکے والوں کو جو مقتولین تھے ان کو بے انتہا ڈرایا دھمکایا، یہاں تک کہ ان کو ملک چھوڑنے کے جانا پڑا. لیکن عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ یہ دیت مان گئے ہیں وہ لوگ اور ٹھیک ہے اسے جانے دو. تو جب اگر کوئی مقتول چھوڑنا چاہے قاتل کو تو حکومت کو، جو صحیح حکومت ہے، جو اچھی حکومت ہے انسانوں کے معاشرے کے اندر، اسے دیکھنا چاہیے کہ بنیاد کیا ہے چھوڑنے کی. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں سارے کام جو آپ کے سامنے جو 3 مثالیں دی اور اس طرح کی بے انتہا مثالیں، ہم کئی باتیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آگے چلتے ہیں. اس سے اپنے بھائی کو چھوڑ دیا دستور کے مطابق. اب دستور کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز فکس نہیں کی. عرب کا دستور اپنا تھا، وہاں پہ دیت کا الگ چکر تھا. وہاں پہ عورت اگر قتل ہوئی تو آدھی دیت دیتے تھے، اگر کوئی بادشاہ قتل ہو گیا تو دیت 10 گنا تھی دستور کے مطابق. ہمارے اگر لاہور میں خدا نہ خواستہ کسی کی جان قتل ہوتی ہے اور قانون صحیح چلتا ہے تو جو بھی اس فیملی کی طاقت ہوگی اس کے حساب سے آپ دستور کے مطابق کام کر سکتے ہیں. جس طرح ہم لوگ دستور کے مطابق مہر دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے کہ دستور کے مطابق دیے بھی احسان. اور قاتل کو یہ چاہیے کہ اگر وہ معاف ہو رہا ہے مقتولین کی طرف سے تو ان کو احسان کے ساتھ ادا کرے، کیونکہ مقتول کے فیملی والے اسے ایک نئی زندگی دے رہے ہیں. اگر مقتول کی فیملی والوں نے اس قاتل کو معاف کر دیا ہے تو دوبارہ معاشرے کے اندر وہ ایک باعزت شخص بن کے جا سکتا ہے.
اس پہ کوئی تہمت نہیں لگا سکتا. تو یہ انسان کی زندگی پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس کا گناہ دھل گیا کچھ پیسے دینے کے باوجود اچھی طریقے کے ساتھ. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اور یہ رعایت ہے تمہاری رب کی طرف سے اور رحمت. رحمت یہ جی کہ اللہ تعالیٰ کے، اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو جیسے لے کے چلا ہے، مانا ہے، مقتول کے لوگوں نے اسے معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی بری ہے وہ. تو یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ ایک انسان اتنا بڑا جرم، قتل کا اتنی بات کیوں ڈیٹیل میں ہی ہو رہی ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا جو جرم ہے وہ کسی انسان کی جان لینا ہے. اگر کسی نے ایک انسان کو مارا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے قتل کا. اس لیے یہاں پہ بالخصوص بات ہو رہی ہے کہ قتل کے بارے میں انسان، اللہ تعالیٰ نے بڑے کھلے احکام دیے ہیں، اور قتل کے بعد جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے آپ کی جو زنا ہے اور جو بدکاری ہے. تو یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ بات کر رہے ہیں. بس جس کسی نے تجاوز کیا اس کے بعد اپنی حد سے، اب تجاوز اس میں کون کر سکتا ہے؟ سرکار انوالو ہے. ہم نے دیکھا سرکار اثر و رسوخ میں آگے چیزیں چھڑوا سکتی ہے، جو چھڑواتی بھی رہی ہے. اگر قاتل والے اسٹرانگ ہیں تو وہ بھی دھمکی دے سکتے ہیں، پیسے دے سکتے ہیں. اگر مقتول والے ملیں وہ بھی تجاوز کر سکتے ہیں. تو جس کسی شخص نے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد کسی بھی طرح سے تجاوز کیا ہے، چاہے وہ وکیل ہو، وہ جج ہو، وہ سرکاری افسر ہو، اس کے لیے عذاب علیم، اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے. کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ مذاق کیے، نعوذ باللہ. اس قانون کی روح کو توڑا ہے، جس طرح بنو اسرائیل نے روح کو توڑ دیا تھا قانون کی. وہ صرف لفظوں پہ جاتے تھے اور اس کی روح ختم کر دی تھی ان لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہے اس کی روح کو ہم لوگ سمجھ سکیں اور پھر آگے اس پہ عمل پیرا ہو سکیں. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. قرآن مجید کی ایک عظمت ہے، اور قرآن مجید کی عظمت یہ ہے کہ خود سے سوال نہیں بناتا. جو انسانوں کے ذہن کے اندر کوئی سوال بنتے ہیں اس کا وہ جواب دے رہا ہوتا ہے. یہ ہے اس کی قرآن مجید کی ایک عظمت کہ جتنے انسان دنیا میں جیسے زندگی گزار رہے ہیں گزارتے رہیں، اور جب کوئی ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اس سوال کا جواب وہ قرآن مجید سے لے. آپ دیکھیں نا ان آیات میں جہاں یہ بات کہہ دی گئی کہ آزاد کے بدلے آپ نے آزاد دینا معرفہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو نظام چل رہا ہوگا اس میں کوئی بے قاعدگیاں ہو رہی ہوں گی، جس کی وجہ سے قرآن نے اس بات کی اصلاح کی ہے. اسی طرح غلام کے بدلے غلام، تو پھر معرفہ لانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے قتل کیا اور ایک جان کی بات تھی، کسی اور جان کو اس کے سامنے پیش کر دیا. ایک جوان نے قتل کیا، جوان کو نہیں قتل کا بدلہ دیا گیا، اس کی جگہ پر کوئی بوڑھے شخص کو لا دیا گیا. تو یہ بے قاعدگیاں جو تھیں ان کی اصلاح کے لیے قرآن مجید نے ہمیں یہ احکامات دیے ہیں. تو جب تک آپ سسٹم نہیں نافذ کرتے، ایک آدمی ہے وہ اپنے طور پر جا کر بدلہ لے لیتا ہے، اس کو کس نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ تو کل نیکی پر کاربند رہنے کے لیے جب تک آپ اپنا سسٹم نہیں درست کرتے، سسٹم کے لیے کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کل کے نیکی پر کاربند نہیں رہ سکتے. تو یہاں بات ہے اقامت دین کی یا نظام کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.